اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار بھی تھے اور رازدار بھی تھے، لیکن اس وفاداری اور رازداری میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے نمبر لے گئے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اجازت فرمائی کہ آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دوپہر کا ٹائم ہے، تپتی دھوپ ہے، اور مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سناٹا ہے، سنسان ہے، گلی کوچوں میں کوئی نہیں ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے آئے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج معمول کے خلاف آئے ہیں، تو ضرور کوئی اہم بات پیش آئی ہوگی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے یا صبح کو جاتے یا شام کو جاتے، لیکن دوپہر میں کبھی تشریف نہیں لے گئے، دھوپ کے اندر کبھی تشریف نہیں لے گئے، جس طرح کہ ہمارا عام طور پر رواج ہے، لوگ دن کو یا شام کو کسی کے گھر جاتے ہیں، اگر آپ کے گھر کا دروازہ اذان فجر سے پہلے کوئی کٹکھٹائے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج جو بلانے والا آیا ہے کوئی ضروری، کوئی اہم حادثہ یا کوئی اہم بات پیش آئی ہے جو آج میرے دروازے پر کسی نے دستک دی ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے معمول کے خلاف تشریف لے گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ کوئی خاص بات پیش آئی ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معمول کے خلاف دوپہر کے اندر تشریف لائے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، اپنے چارپائی پر بٹھایا، اور اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی دو بیٹیاں موجود تھیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابوبکر ان دونوں بچیوں کو باہر کر دو، کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری ہی بیٹی ہیں، یہ جناب ابوبکر کی ہی بیٹیاں ہیں، لہذا کوئی بات نہیں، آپ جو حکم فرمائیں فرمائیں، آپ کا جو حکم ہو، جو راز کی بات ہو وہ فرما دیجئے۔ یہ ایسی ہیں یہ دو بچیاں جس طرح کہ ابوبکر بیٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر مجھے اللہ رب العزت نے مدینہ مکہ مکرمہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، مجھے ہجرت کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا کہ مجھے مکہ مکرمہ سے جانے کی اجازت ملی ہے، مجھے حکم ملا ہے کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دو زانوں بیٹھ کر رونے لگے اور دونوں رخسار مبارک کے اوپر آنسو ٹپکنے لگے۔ فرماتی ہیں
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ کے رفاقت کا شرف حاصل ہوگا یا نہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے یا نہیں ملی؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ کو بھی میرے ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی وجہ سے رونے لگے، اور فرماتی ہے کہ خدا گواہ ہے اس سے پہلے مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ لوگ خوشی سے بھی روتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ خوشی سے رو جاتے ہیں، کوئی عام انعام یا اللہ تعالیٰ کا احسان یا کوئی بڑا ڈگری کوئی بڑا عہدہ مل جاتا ہے تو لوگ خوش ہو کر بھی رو جاتے ہیں کسی اہم موقع پر۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خدا گواہ ہے مجھے اس سے پہلے اس کا علم نہیں تھا کہ لوگ خوشی سے بھی روتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ خوشی کی وجہ سے رو رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ بعض دفعہ لوگ خوشی سے بھی رو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ بہت بڑا راز تھا، اور راز بندہ ہر کسی کو نہیں بتاتا، اس کو بتاتا ہے جس کی وفاداری کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہجرت کی اجازت ملی تھی